یہ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ سابقہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ ان سب میں تبدیلی آ گئی نہیں ہے، تو اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟ اس کا ثبوت اگر ہم قرآن سے دیں گے تو شاید ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. ویسے قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے وہی لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو سوائے چند ٹکوں کے عوض، یعنی دنیا کا مال کمانے کے عوض وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یعنی ان پر لعنت ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہو. ویل کا لفظ آیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے لیے. وہ کہیں گے یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے نا. ہم یہود و نصارہ سے اس سے ایک درجے آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلش انجیل مقدس ہے، جو اس وقت اکٹھی آپ انارکلی بائبل سوسائٹی لاہور، اس کے اوپر ایک خط لکھ دیں بلینک کہ میرے گھر انجیل مقدس آ جائے تو وہ فری بھیج دیتے ہیں. آپ منگوائیں، قرآن بھی پڑھیں لیکن پہلے اس کو بعد میں پڑھیں. اس وقت جو اسٹیبلش انجیل ہے، کنگ جیمز ورژن جو اسٹیبلش ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل اور صحائف بھی موجود ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے کمبائنڈ فارم میں. ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں. اب ان میں جو باتیں غیر اخلاقی ہیں، نبیوں کے کریکٹر کے خلاف ہیں، جی. ایسی غیر اخلاقی باتیں کہ جو وہ اپنی پبلک کو نہیں بتا سکتے، وہ تو ہم کہیں گے نہیں فیبریکیٹڈ ہے. مثلا اسی تورات کے اندر وہ کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس ہے ساری ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں اس میں، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جب نجات پا گئیں جی جی. اور پوری وہ قوم ہلاک ہوئی، وہ ایک غار میں پناہ لیتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس وقت روئے ارض پہ اور کوئی عورت نہیں ہے. تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو شراب پلا کر ان کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں، اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اولاد چل پڑتی ہے. اب یہ کریکٹر حضرت لوط علیہ السلام کا. جی ناظرین، قرآن اور سچ میں پھر سے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو سچائی کی باتیں وہ لوگوں تک لائی جا سکیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھی، یہ کلپ جو آپ نے دیکھا ہے، اس میں مرزا صاحب جو اپنی دلی خواہش اور ایک بے بنیادی دعویٰ جو کہ بائبل فیبریکیٹڈ کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل جو فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اس میں اضافے کیے گئے، اس میں باتیں جو ہیں وہ کم کی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے جو نیگیٹو پہلو وہ بائبل میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ اپنی امت کو بھی نہیں بتایا جا سکتے کیونکہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. اور مرزا صاحب چاہتے تھے کہ بائبل بھی ایسا ہی کرتی اور نبیوں کے نیگیٹو پہلو جو تھے وہ چھپا لیتی اور جو اچھے کام تھے وہ بتاتی، جیسا کہ باقی کتابوں نے کیا، اور پھر وہ ایک سچی کتاب بننی تھی. پھر بائبل جو ہے وہ ایک بغیر رد و بدل کے بغیر جو ہے ہم اس کو مانتے. تو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچائی جانے بغیر اس بات کو بیان کیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ یہ بات جو خدا تعالیٰ ہے جسے ہم اس کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہیں، یہ اس خالق کی صفت کے جو ہے بالکل مخالف ہے، بالکل اپوزٹ ہے. کیونکہ قرآن اور بائبل دونوں میں یہ مرقوم ہے کہ جو خدا تعالیٰ ہے وہ انصاف پسند ہے، وہ انصاف کرتا ہے. تو اگر تو بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے تو اس میں نبیوں کے نیگیٹو پہلو جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے یا پھر اچھے کام جو بیان کیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر انصاف نہیں رہا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ بات ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر انصاف کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو اچھے کام ہیں ان کو سامنے لے آئے، جو آج کل ہو رہا ہے دنیا میں، جو آج کل ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو اچھے کام ہوتے ہیں لوگوں کے بچانے کے لیے، وہ اچھے کام سامنے لائے جاتے ہیں اور جو برے کام ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی میں کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل خدائی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ خدا انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے. تو لازم ہے کہ اس کی کتابوں میں بھی انصاف ہمیں ملے. تو سب سے پہلے تو بائبل اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ انصاف کی بات ہے. اور جہاں تک بات رہی نبیوں کے نیگیٹو پہلو کی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، یسوع مسیح سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
سب کی ذات میں گناہ تھا، اور کیوں گناہ تھا؟ جو موروثی گناہ حضرت آدم سے چلا اور نسل در نسل وہ آگے جو ہے منتقل ہوتا رہا، اور اس گناہ کے باعث ہر انسان، ہر بشر، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا۔ تو گناہ ہر کسی کی ذات میں رہا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کیونکہ وہ ایک واحد ذات ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ انسان کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا، وہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا، خدا تعالیٰ کی روح سے پیدا ہوا، اور اسی لیے ہم اسے روحانی بیٹا بھی کہتے ہیں۔ تو سارے نبیوں کی ذات میں گناہ تھا، سارے انسانوں کی ذات میں گناہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے جو ہے وہ نبی آئے، ٹھیک ہے، رسول آئے، ان کی ذات میں بھی گناہ تھا۔ کیوں گناہ تھا؟ کیونکہ وہ انسانی نسل سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسانی نسل سے نہیں تھے، اس لیے ان کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ اور سب سے اہم بات جو میں یہاں پر کرنے والا ہوں کہ قرآن مجید میں جو نبیوں کے بارے میں نبیوں کے معصوم ہونے کی ڈاکٹرائن جو قرآن مجید میں ملتی ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے اس بات کا جواب یہ ہے کہ نبیوں کی ذات میں شروع سے گناہ تھا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ جس نطفے سے ان کو بنایا گیا اسی میں جو ہے وہ گناہ تھا۔ ہر بشر کی ذات میں گناہ تھا، اور وہی گناہ جو نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتا رہا۔ تو اس وجہ سے سارے نبی اور سارے انسان جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا تھے، موروثی گناہ میں۔ یہ تو موروثی گناہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی سبھی نبیوں نے گناہ کیا، سبھی نبیوں نے شہوت کی، سبھی نبیوں نے جو ہے وہ گناہ کو جو ہے وہ اپنے اندر آنے دیا۔ کیوں آنے دیا؟ کیونکہ ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک انسانی نسل سے تھے اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گناہ سے پاک رہتے۔ ہر کسی کی ذات میں گناہ تھا، اور سب سے پہلے تو اس بات کا جواب یہ ہو گیا کہ جو ڈاکٹرائن پائی جاتی ہے قرآن مجید میں نبیوں کے معصوم ہونے کی، کہ ان کی ذات میں گناہ نہیں تھا، تو یہ اس بات کا جواب ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ نبیوں کے جو نیگیٹو پہلو ہیں وہ بائبل میں کیوں بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید میں کیوں نہیں بیان کیے گئے۔ تو اس بات کے لیے میں ایک بات کہتا چلوں، بلکہ مرزا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب آپ چاہتے تھے کہ جو بائبل لکھنے والے ہیں، یا جب روح القدس کی مدد سے جو بائبل لکھوائی گئی، جو باتیں خدا کے کلام کی لکھوائی گئیں، تو تب جو لکھنے والے تھے وہ اچھی اچھی باتوں کو نوٹ کر لیتے، اور جب جو ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے، تو اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ چاہتے تھے اصل میں، لیکن اصل میں خدا کا پلان یہ نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سچائی کی بات جو تھی وہ سامنے لائی جاتی، اور آپ اور میں تو محض انسان ہیں، ہم تو اتنا ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہاں خدا تعالیٰ کو ایسا کرنے چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ، اور لکھنے والوں کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نیگیٹو پہلو جو سائیڈ پہ کر دیتے اور جو پازیٹیو پہلو تھے وہ لکھ لیتے۔ تو یہ تو بھائی سراسر ناانصافی ہو گئی۔ اور دوسری طرف یہ کہ بائبل کی اپنی ایک خوبصورتی، اور یہ خوبصورتی کس طرح ہے کہ بائبل میں چاہے وہ اچھا کام ہے، چاہے وہ جو ہے وہ برا کام ہے، اس کو برابر جو ہے وہ بیان کیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نبی بھی تھے ان کی ذات میں بھی گناہ تھا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، اور انہوں نے بھی گناہ کیا، اور انہوں نے جو گناہ کیا اس کو مینشن کیا گیا، اور جو ان کو سزا ملی اس گناہ کے باعث وہ بھی جو ہے وہ بائبل میں جو ہے وہ مرقوم ہے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کا یہ کہنا کہ اس وجہ سے بائبل فیبریکیٹڈ ہے اور بائبل جو ہے یہ باتیں ایڈ کی گئی ہیں خود اپنے ذریعے سے، تو یہ آپ کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ نہ تو آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالہ سے ایک میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، تو میں بڑی میری یہ خواہش رہے گی کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، اور میں جتنے بھی جو ویورز ہیں، سننے والے ہیں اور دیکھنے والے میں میری یہ گزارش ہے سب سے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ سچائی کو جانے بغیر ایسی باتیں کرتے ہیں، ان تک یہ باتیں جو سچائی کی ہیں، جو اصل سچائی ہے وہ پہنچ سکے، تاکہ وہ ان باتوں سے گریز کریں اور جانیں کہ سچائی کیا ہے۔ اصل میں ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف ماننے سے ہے، اور ایک بندہ بڑا ہی اس چیز کو واضح بیان کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ماننے سے یا جاننے سے تو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم جب جان جائیں گے تو پھر ہم اس کو مانیں گے نہیں۔
تو مرزا صاحب آپ کا جو ذاتی پہلو تھا، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جو بائبل میں بس وہی باتیں بیان ہوتی جو اچھی ہیں، تو پھر اس کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ پھر تو وہاں پہ انصاف ہمیں نہیں مل سکتا کسی بھی بات میں، کیونکہ وہاں سے تو باتیں ہی نکال دی گئیں. آپ چاہتے تھے کہ وہ کچھ باتیں مس کر دیتے اور کچھ لکھ دیتے، ایسا تو آپ کی مرضی سے تو نہیں چل سکتا. تو پھر ہم اس کتاب پر جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں، جس کے بتائے ہوئے رستوں پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی جاتی آپ کی سوچ کے مطابق، مرزا صاحب آپ کی بات کرنا، اگر آپ کی سوچ کے مطابق کچھ چیزیں جو بری تھی وہ نکال دی جاتی ہیں اور اچھی جو رکھ لی جاتی نبیوں کی، تو پھر ہمیں کس طرح اس میں انصاف مل سکتا تھا؟ اور یہ ایک سیدھی اور پڑھی لکھی بات ہے، اور یہ میں بڑے شکر گزار ہوں مرزا صاحب کا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے منہ سے بیان کیا ہے کہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں صرف اور صرف نبیوں کے جو ہے پازیٹیو پہلو بیان کیے گئے، یعنی ان کے نیگیٹو پہلو ہمیں نہیں ملیں گے. ادھر بیان ہی وہی کیے گئے ہیں جو پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو بھی تھے، لیکن بائبل کی خوبصورتی یہ ہے کہ بائبل نے ان چیزوں کو بیان کیا. کیوں کیا ہے؟ تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں، آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچیں اور آگے جو خدا نے ان کو سزائیں دی ہیں ان سزاؤں سے بچیں. اور اگر آپ واقعی یہ کہتے ہیں کہ بائبل فیبریکیٹڈ ہے، بائبل تبدیل ہو چکی ہے، یا اس میں سے کچھ باتیں تبدیل ہو گئی ہیں، کچھ ویسے ہی ہیں، تو جو تبدیل ہو گئی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لازماً ان کا جو ہے وہ ان کو سامنے لائیں، ان کا ثبوت دیں، قرآن مجید سے دیں یا بائبل سے دیں. تو یہ میرا آج کا یہ آپ سے بذریعہ ویڈیو ایک سوال ہے کہ آپ ان لازمی ان چیزوں کے جو ہے مجھے جواب دیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بدل گئی ہیں اور ان کی جگہ اور باتیں ایڈ کی گئی ہیں، اور ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اس میں نیگیٹو پہلو بیان کیے گئے. بھائی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کس طرح سے یہ بات سوچ سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ فیبریکیٹڈ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل کیا گیا. یہ تو ایک سچائی ہے جو بیان کی گئی ہے، اس میں تو کچھ رد و بدل کا کام بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس بات کو خود اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا. یہ تو اس طرح کا کوئی اس بات میں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بتائیں، ہمیں شو کریں، ویڈیو بنائیں، آپ ہمیں دکھائیں، یا پھر آپ اس ویڈیو کا جواب دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ بات جو ہے اس طرح سے ہے. اور آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو ثبوت کے بنا تو کوئی بھی بات جو ہے آپ کی ثابت نہیں ہو سکتی. آپ حوالہ دیں، آپ مجھے بائبل سے دیں، قرآن مجید سے دیں. بلکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، میں نے بلکہ تمام لوگوں کو قرآن مجید سے، فرقان حمید سے یہ ثابت کیا ہے، اور میں باقاعدہ حوالہ جات دیے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ بالکل رد و بدل سے پاک ہے، اور قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اور آپ اٹھ کر 21ویں صدی میں آ کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں اور بغیر ثبوت کے دلیل دے رہے ہیں، یہ بالکل عقل کے بالکل مخالف ہے. اور میں آپ کو ایک عقل مند بندہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں آپ کو ایک عقل مند بندہ مانتا تھا، لیکن یہ بات آپ کی بالکل عقل کے خلاف ہے. اور یہ ایک احمقانہ جو آپ کا سوال ہے. آپ ثبوت دیں، آپ کہیں کہ بائبل فیبریکیٹڈ، آپ حوالہ دیں، آپ ثبوت دیں، قرآن مجید سے دیں. بلکہ قرآن مجید خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے، تورات خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے. اگر قرآن مجید کہہ رہا کہ تورات جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، وہ برحق ہے، اس میں جو ہے وہ ہدایت اور نور ہے، تو آپ اس وقت اٹھ کر یہ کہنا کہ جو بائبل جو ہے فیبریکیٹڈ ہے، اور جو ہے اس میں بہت سے ایسے باتیں ہیں جو نبیوں کے خلاف کی گئی ہیں، اور وہ باتیں کی گئی ہیں جو اپنی عوام کو بھی نہیں بتا سکتی. بھئی وہ تو ایک بعد کا مسئلہ ہے نا. آپ حوالہ دیں، آپ ثابت کریں کہ جو ہے اس میں اس طرح سے اضافے کیے گئے ہیں، کہ بائبل میں اضافہ کیا گیا ہے. آپ قرآن مجید سے ثابت کریں. اور چلیں اس کے علاوہ تو ہم یہ مان رہے ہیں، ہم اس بات کو پڑھتے اور مانتے ہیں کہ جو بائبل میں لکھا ہے ہمارے سامنے جو واضح ہے، ہم اس کو پڑھتے اور مانتے ہیں. آپ تو وہ مانتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید جس بات کا حکم دیتا ہے، نہ دین اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے. آپ تو ان باتوں کو مانتے ہیں، ان حکموں کو جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے بھی نہیں، جن کا قرآن مجید نے کبھی حکم بھی نہیں دیا، جن کو واضح بھی نہیں کیا، آپ تو ان کو مانتے ہیں. بے شمار ایسی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید نے ختنے کا حکم کہاں پر دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ توحید کا حکم کہاں پر ملا؟ توحید کا لفظ مجھے دکھائیں قرآن مجید سے.
قرآن مجید تو اس بات کا جو ہے وہ آپ کو کہیں ثبوت بھی نہیں دیتا. ہاں احادیث ضرور دیتی ہیں لیکن قرآن مجید احادیث کو ماننے کا حکم بھی نہیں دیتا. قرآن تو کہتا ہے میں خود احسن الحدیث ہوں. تو آپ مجھے ان باتوں کے جواب دیں. نہ تو ختنے کا حکم قرآن میں ہے، نہ توحید کو ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے. توحید کا لفظ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے. اور ہمیں قرآن مجید میں تو قرآن مجید تو ہمیں نہیں کہتا کہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید ہمیں کسی جگہ پر بھی اس بات کا ثبوت نہیں دیتا. نہ ہمیں قرآن مجید چلیں ہم تو اس بات کو جو لکھی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں. آپ کے مطابق یہ غلط ہی صحیح تو، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بائبل کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں سے آپ نکال رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو بائبل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ جو ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. اور جو قرآن مجید کہہ رہا ہے آپ اس بات کو مانیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نور ہے اور ہدایت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو بقرہ عید ہے جو قربانی کی جاتی ہے ہر سال، آپ یہ کس طریقے سے اس کو مان رہے ہیں؟ آپ اگر تو قربانی حضرت ابراہیم کی آپ سنت مان رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کی سنت مانیں، تو انہوں نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے تھے. آپ جو ہے وہ ہر سال جو ہے بقرہ ذبح کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ بات آپ جو قرآن مجید میں ہے بھی نہیں، آپ تو اس کو مان رہے ہیں. ہم تو چلو جو ہے قرآن بائبل میں ہم تو اس کو مان رہے ہیں نا، باہر سے تو نہیں کچھ مان رہے. آپ تو جو قرآن مجید جس بات کا حکم بھی نہیں دیتا آپ تو اس کو مان رہے ہیں. پہلے کم از کم اپنی اصلاح تو کر لیں. آپ لوگوں کو اس قدر ان باتوں میں جھنجھلائے رکھتے ہیں کہ آپ کے وہ اپنے ویوز بڑھ رہے ہیں، آپ کو پیسہ آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ آپ کا نظام چل رہا ہے. تو یہ تھا جی مرزا صاحب آپ کی جو ان باتوں کا جواب کہ نہ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور بنا ثبوت کے جو بات کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ بدعتی باتیں جو ہیں نا، یہ فرقہ وارانہ جو باتیں ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ہماری قوم کا پہلے ہی بڑا نقصان ہو چکا ہے. تو اس وقت تو ہم اس حالت میں ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہمیں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قبض کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنی خود ساختہ دلیلیں اور جو آپ کی یہ بے بنیادی باتیں اور بغیر ثبوت کے بغیر حوالہ کی یہ جو باتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ صریح گمراہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ گمراہی میں جائیں گے.